أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی علیہ یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چٹیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا. قسمت ملا بیچوں 100 بل ہزار کج، یہ ساری کتی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. تیری سرکار میں داتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آ گئے مجھے تا شفاعت کا سنانے والے، آ گئے مجھے تا شفاعت کا سنانے والے. نعرے دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے. نعرے دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے. نعرے دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے. آ گئے مجھے
تو جلا سکتی نہیں ہم کو جہنم سن لے، تو جلا سکتی نہیں ہم کو جہنم سن لے، ہم تو ہیں جشن ولادت کا منانے والے، ہم تو ہیں جشن ولادت کا منانے والے، نعرے دوزخ سے غلاموں کو چھپانے والے، نعرے دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے، ہے مقدر میں بلندی ہی بلندی اپنے، ہے مقدر میں بلندی ہی بلندی اپنے، ہے مقدر میں بلندی ہی بلندی اپنے، ہم تو ہیں قدموں میں سر ان کے جھکانے والے، ہم تو ہیں قدموں میں سر ان کے جھکانے والے، نعرے دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے، مر کے جب پہنچا لحد میں تو نکیروں نے کہا، مر کے جب پہنچا لحد میں تو نکیروں نے کہا، مرحبا نعت شہیدی کی سنانے والے، مرحبا نعت شہیدی کی سنانے والے، نعرے دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے، کاش سرکار سرے حشر کہے مجھے سے عبید، کاش سرکار سرے حشر کہے مجھے سے عبید، آجا دامن میں میرے نعت سنانے والے، آجا دامن میں میرے نعت سنانے والے، آ گئے مجھے شفاعت کا سنانے والے، آ گئے مجھے شفاعت کا سنانے والے، نعرے دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے، ہاں جی زوبی صاحب ہاں، چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نام سنا لوگوں پہ سبحان، ہاں جی ماشاءاللہ، اللہ پاک آسانی فرمائے، بڑے انشاءاللہ اللہ کریم قبول فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف درود پاک کی فضیلت میں بڑی پیاری ایک روایت ہے کتاب الصلاۃ علی النبی بعد الصلاۃ علی النبی عند الصباح صفحہ نمبر 28 حدیث نمبر 62 ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی کل یوم 3 مرات وکل لیلۃ 3 مرات حبا وشوقا الی کان حقا علی اللہ ان یغفر له ذنوبه تلک اللیلۃ وذلک اليوم او کما قال علیہ السلام فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پر حق ہے کہ اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دے چھوٹا سا عمل اجر بہت بڑا چھوٹا سا عمل ہے اجر بہت بڑا ہے اللہ اکبر اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے ساتھ ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلوات و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الحمدللہ اللہ نبی کا کرم ہے احسان ہے فضل ہے کرم ہے رحمت ہے عنایتیں ہیں شفقتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی پیاری پیاری مبارک گھڑیاں عطا فرمائیں اور واللہ میں سچی بات بتا رہا ہوں یہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے نا مجھے جب جمعہ کا دن آتا ہے میں بڑی وہ ایسا کرتا ہوں تمنا کرتا ہوں یا اللہ جلدی جلدی جمعہ ہے جلدی جلدی کیوں آئے رحمتوں والے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو رمضان کی برکت ہے نا اسے جمعے میں بھی دی نہیں ہے ہاں کیونکہ وہ ہے مہینوں کا سردار یہ ہے دنوں کا سردار وہ آنا سال میں 1 مرتبہ یہ آنا مہینے میں 5 مرتبہ 4 مرتبہ ہر ہفتے میں 1 مرتبہ اس میں ضرور آنا ہے رمضان کی جو برکت ہے عائشہ رمضان کی جو برکت ہے اللہ تعالیٰ نے جمعے میں دی ہوئی ہے 6 لاکھ گناہ گاروں کو ہر گھڑی اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کی پروانی جاری کر رہا ہے اور رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ افطار کے وقت کب افطار کے وقت 6 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کی پروانی جاری کرتا ہے وہاں پر افطار کے وقت یہاں پر ہر گھڑی میں ہے تو یہ برکتیں بڑی ہیں جمعے کی اور بڑا دل کرتا ہے کہ آپ لوگوں سے مل لوں روزانہ بھی یوں بیٹھنے کا موقع ملے میں روزانہ آپ کے پاس یوں بیٹھا ہوں بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جمعۃ المبارک میں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شاید کہتے ہیں نا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ جمعے کی جو گھڑی ہے نا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتی ہمیں سہارا ملا ہوا کہ ہر گھڑی میں 6 لاکھ جہنم 6 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے مل رہے ہیں انشاءاللہ مجھے بھی امید ہے
اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے گا، میرے ماں باپ کو بھی دے گا، میرے بہن بھائیوں کو، میری اولاد کو، میرے یہ جو محبت کرنے والے ہیں ہمارے مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ گھڑی ہمیں بھی نصیب فرمائے گا، آمین بجائے نبی الامین علیہ الصلوۃ والسلام۔ قال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن الکریم، اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم وایای فارہبون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ترجمہ کنز العرفان، آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو اور میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ آگے کیا فرمایا؟ میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ڈرو۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا تعارف تھوڑا سا پیش کرنے لگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، آپ کے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی ہے، اس لیے آپ کی اولاد کو، یعنی آپ کی ان 12 بیٹوں کو، پھر ان کے آگے جو 12 کی جو اولادیں چلیں ان سب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے کی بہت فضیلت والی قوم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش سارے انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ 4 بڑی آسمانی کتابوں میں سے 3 کتابیں توریت، زبور اور انجیل بنی اسرائیل ہی کے لیے نازل ہوئی۔ پیارے آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی مبارک میں بھی بنی اسرائیل موجود تھے۔ بنی اسرائیل میں وہ جو لوگ تھے نا، ایک پوری قوم کے افراد موجود تھے اور مدینہ پاک میں بھی رہتے تھے، اور اب بھی کہیں موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سنی۔ اس آیت کریمہ سے لے کر پہلے پارے کی آخر یعنی 141 تک کم بیش 102 آیتیں بنی اسرائیل ہی سے خطاب کیا تھا۔ 102 آیتیں بنی اسرائیل ہی سے خطاب کیا، انہیں ایمان قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ ان پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے ان کے مقابلے میں جو انہوں نے ناشکریاں کی، جو جرائم کیے وہ انہیں یاد دلائے گئے، دعوت دی گئی اب تک تم لوگ سدھر جاؤ، اب تم لوگ سدھر جاؤ۔ اور ہمارے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر دنیا اور آخرت میں عزت پالو۔ قرآن کریم کی اس نیکی کی دعوت کے نتیجے میں کئی بنی اسرائیل کلمہ پڑھ کے مسلمان صحابیت کے درجے پہ فائز ہوتے اور بہت ساروں کو کفر کا راستہ بھی اختیار کیا۔ انشاءاللہ چند ایک چیزیں آپ کی خدمت میں آپ کو یہاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، ان سے جو ہمیں سبق ملتا ہے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سنتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی ساتھ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، یعنی وہ نعمتیں جو تم پر تمہارے آباء و اجداد پر ہوئی، مثلا تمہیں زمانے بھر میں فضیلت دی گئی، تمہاری نجات کے لیے فرعون کو غرق کر دیا گیا، تمہارے لیے دریائے نیل میں 11 راستے بنا دیے گئے، تمہارے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا، تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا، تمہارے لیے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، کتابیں اتاری گئی، تمہیں بادشاہتیں عطا کی گئی، تمہیں عروج بخشا گیا، تمہیں زمانے کا پیشوا بنایا گیا، وغیرہ وغیرہ ہزارہ انعامات ہیں جو ساری انسانیت سے ہٹ کر خاص طور پر تم پر نازل کیے گئے، تم پر اتارے گئے اور تمہیں دیے گئے۔ ان سب انعامات کو یاد کرو، یہ یاد کر کے پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یعنی وہ وعدہ جو تم سے لیا گیا وہ تم پورا کر دو، اس کے صلے میں وہ وعدے جو ہم نے تم سے کیے وہ ہم پورے کریں گے۔ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام کے مختلف اقوال ہے۔ بعض نے فرمایا بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اونچی آواز سے بولے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
تشریف لے آئیں تو تم ان پر کلمہ پڑھو گے، لہذا فرمایا گیا تم ہمارے محبوب کا کلمہ پڑھ لو، ہم تمہیں دنیا اور آخرت میں بلند شان عطا کر دیں گے۔ بعض نے یہ فرمایا اس کے معنی ہے تم اللہ پاک کی فرما برداری کرو، اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو، اور تم کو جو اپنی آمدنی بند ہونے کا ڈر ہے اس کو دل سے نکال، صرف ہم سے خوف کرو۔ اگر تم ایمان لے آئے تو دیکھنا کہ تمہاری عزت و آبرو، مال و دولت وغیرہ میں ترقی ہوگی۔ پیارے محترم، اس میں ہمیں جو سیکھنے کو چیزیں ملی نا وہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے، یہ قرآن ہمارے لیے، یہ صرف بنی اسرائیل تک کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والے بنی نوع انسان کے لیے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے قرآن پاک ہدایت کا سچ کشنا، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن پاک۔ پہلا سبق یہ ملا، پہلا سبق اس سے ہم یہ حاصل کرتے ہیں نیکی کی دعوت دینی ہو تو اس کے لیے الفاظ خوبصورت استعمال کرنے کے لیے۔ نہ کر بیٹا، آپ کو نہیں کرنا ہے، ویسے سمجھانے کی، بچہ لگاؤ تھا اپنے کام میں کچھ الگ ڈسٹرب ہو گیا، یہ نہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے مار جھاڑ کر نہیں، اچھے الفاظ سے۔ پیارے بھائی آؤ نماز کے بھائی ایسا نہ کرو نہ یار، آؤ نماز پڑھ لو، آؤ نماز پڑھو، آؤ اے اللہ کی بندے، آؤ نماز، اے میرے پیارے بھائی آؤ نماز۔ حضور علیہ السلام اپنے اہل بیت کو کس طرح نماز کے لیے اٹھاتے تھے، اے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو نماز کے لیے۔ حضور علیہ السلام یہ ساتھی کرتے، ہمیں بھی اٹھانا چاہیے۔ گھر میں گھر والی سو رہی ہو، خر 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 خراٹے بھر رہی ہو، ہم کہتے ہیں نہیں سونے دو، بچے سو رہے، خر 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 کر رہے ہیں، خراٹے بھر رہے ہیں، سونے دے، نہ اٹھائیں۔ جی ہاں، ان کو پیار محبت سے، ہر ایک کا انداز اپنا اپنا ہے۔ گھر والی کو اٹھائیں گے ذرا سختی سے تو پھر آپ کو پتہ کیا ہوگا، ہاں ناشتہ بھی کرنا ہے تو پیار محبت کے ساتھ کھائیں۔ بچوں کو اٹھانا ہے، ظاہر بات ان سے کام بھی لینا ہے، ان سے کام لینا اپنے مقصد کے لیے نہیں، انہیں کے لیے، لیکن باہر بچے کہتے ہیں ساڈے کول کم کران دیو، سانو تسی اکے لایا ہے، انہوں کی نہیں کہتے میں ہی رہ گیا تہاڈا پتر، میں ہی تہاڈی بیٹی رہ گئی ہاں، میں ہی روٹی پکاواں، میں ہی جھاڑو دواں، میں ہی کپڑے دھواں، میں ہی برتن دھوندی رہواں، میں کرا۔ اچھا یہ بچیاں کرتی ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ پیار محبت سے بچے کو بھی سمجھانا نہیں، بیٹا دیکھو یہ آپ کے لیے یہاں پر سکھایا جا رہا ہے، آپ کے آگے والی جو ہے نا زندگی اس کے لیے آسان ہے، یہاں پر ہم تو کر بھی لیں گے، جب تم نے تو کون کرتا تھا، ہم ہی کرتے تھے۔ اچھا دیکھیں، ہم پیار محبت سے نیکی کی دعوت دیں، آپس میں ایک دوسرے کو پیار محبت، آؤ یار نماز پڑھیں، آؤ بھائی نماز پڑھیں، بڑا چھوٹے کو، چھوٹا بڑے کو بھی کہہ سکتا ہے، مثال کے طور پر یہ حافظہ میں مجھ سے بڑے ہیں، رتبے میں بڑے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، تو میں ان کو کہوں آپ صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ صاحب اگر عالم دین نہیں تو مجھے کہنا پڑے گا، اور اگر عالم دین ہے تو پھر میں نہیں کہہ سکتا۔ ہاں یاد رکھیں، عالم دین کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے حضرت صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا، نہ منع کیا گیا۔ جی ہاں، صراحتاً اس کے پر حدیث ہے، آپ نہیں کہہ سکتے۔ عام آدمی اٹھ کر عالم دین کو نہیں کہہ سکتا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر، یہاں پر ہمیں چاہیے کہ نیکی کی دعوت دینی ہو تو ہمیں بہت اچھے انداز سے دینا، خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے ان غیر مسلموں کو اے بنی اسرائیل، کیا کہا؟ اے بنی اسرائیل، اللہ اکبر کہہ کے مخاطب کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام جو نبی تھے، ایک مرتبہ آپ تنہائی میں تشریف لے گئے، کمرے کے دروازے پر اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، فرمایا کسی کو میرے پاس مت آنے دینا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دروازے پہ ٹھہر گئے، اتنے میں ایک فرشتہ انسانی شکل میں حاضر ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہچان نہ سکے کہ یہ فرشتہ ہے، چنانچہ آپ نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ فرشتے نے ذرا اصرار کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی مزید روکا، ان دونوں حضرات کی ذرا آواز بلند ہوئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو باہر تشریف لائے اور فرمایا بیٹا یہ فرشتہ ہے، اس کے اندر آنے دو، بیٹا یہ فرشتہ ہے اسے اندر آنے دو۔ کتنا پیارا انداز، کتنا پیارا ہے،
کاش ہمیں بھی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والی کو، دیگر اپنے مسلمان بھائیوں کو یوں ہی پیار کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ سمجھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرشتہ اندر چلا گیا۔ اس وقت فرشتے نے کہا بہت فرمان بردار شہزادے ہیں، اور آپ کو اسرائیل کا لقب دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب دیا۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا فرما بردار بندہ، اس لیے ان غیر مسلموں کو اے بنی اسرائیل کہہ کے پکارا گیا، یعنی اے وہ لوگوں جن کے والد بہت فرما بردار تھے، تم بھی اپنے والد کے طریقے پر چلو اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ خوبصورت خطاب ہے، اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کسی کو سمجھانا ہو ایسے پیارے خوبصورت اور ترغیبی الفاظ کے ساتھ سمجھایا جائے۔ ظاہر ہے جب ہم کسی کو اے بیوقوف اور گناہ گار کے بیٹے، تمہارا باپ بھی ایسے تھا وغیرہ کہیں گے تو سامنے والا سمجھے گا نہیں، الٹا ضدی ہو جائے گا۔ اس لیے سمجھاتے ہو اچھے الفاظ استعمال کریں۔ مثلا آپ کو بہت اچھے ماشاءاللہ، آپ کے ابو فلاں نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، نمازوں کی بھی اٹھایا کرتے تھے، آپ کے اندر بھی یہ اچھائیاں ہیں، نماز پڑھا کیجیے آپ۔ اسے سینڈوچ میتھڈ کہتے ہیں۔ اس کے کیا کہتے ہیں؟ سینڈوچ میتھڈ، یعنی سمجھانے کے ابتدا میں بھی سامنے والے کی اچھائیاں بیان کی جائیں، اختتام میں بھی اچھائیاں بیان کی جائیں، درمیان میں بھی اس کا ذکر کریں، جو اس میں برائی پائی جاتی ہے اس سے روکیں۔ اس کی طرف تو شراب پینا ہے، تو یہ کرنا ہے، تو جوا کھیلنا ہے، تو گناہ دے کام کرنا ہے، تو ماں پیوں نے تنگ کرنا ہے، یوں نہیں۔ یہ الفاظ نہ کیونکہ ماشاءاللہ یار تمہارے ماں باپ بڑے نیک تھے یار، ماشاءاللہ تمہارے دیکھو بڑی بہن کتنی اچھی ہے یار، آپ بھی تو اچھی ہو نا یار، آپ کے بھائی کتنے بڑے پیارے یار، بڑی محبت سے بولتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے بولتے ہیں، آپ یار ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے بولتے ہیں نا، یوں کہیں کہ نا وہ اچھا میرے اندر یہ بھی ہے، اب وہ یار تو ہے ہی چلٹ ہو گیا، تو دماغ ہو گیا تیرا، تینوں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں گا، تینوں تو خبر ہی نہیں کسی چیز کی، وہ کہتے ہیں میں نے پتہ ہی نہیں گا، تو پھر میں نے تو آج بھی نہ پیار محبت کے ساتھ آگے فرمایا، بنی اسرائیل کو ارشاد فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ اس سے معلوم ہوا نعمتوں کو یاد کرنا دل میں فرما برداری بڑھاتا ہے، اس لیے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم پر نعمتیں پوری کی گئی، جو تم پر نعمتیں ہوئیں انہیں یاد کرو اور اس ذریعے سے اللہ پاک کے فرما بردار بن جاؤ۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ نے اس جگہ فرمایا رب کی نعمت اپنے گناہ اور دوسروں کو اچھے سلوک سے یاد کرنا عبادت ہے، اسی طرح رب کے امتحانات، اپنی نیکیاں اور دوسروں کی بد سلوکیوں کو بھول جانا بھی عبادت ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ رب کی نعمت، اپنے گناہ اور دوسروں کو اچھے سلوک سے یاد رکھنا، یہ عبادت ہے۔ اور فرمایا رب کے امتحانات، اپنی نیکیاں اور دوسروں کی بد سلوکیاں بھول جانا، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات، مگر افسوس ہمارے ہاں اس کا الٹا ہی رواج ہے، رب کی نعمتوں کو یاد رکھنا اور امتحانات کو بھول جانا عبادت ہے۔ ہم لوگ امتحانات کو تو، آزمائشوں کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے مثال دے رہا ہوں، ہمارے کام میں تکلیف ہے، ہمارے کام میں تکلیف ہے، 365 جوڑ ہیں اور 365 جوڑ میں سے 2 جوڑ تیرے ہلے ہوئے تو باقی تو ٹھیک ہے، اور اس نعمتوں کو تو یاد کرو۔ تیرے سر میں درد ہے، باقی جو اعضاء تیرے ٹھیک ہیں ان کو تو یاد کر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے باقی میرے اعضاء جسم جو ہے وہ ٹھیک ہیں۔ اگر ایک ہاتھ کام نہیں کر پا رہا تو باقی دوسرا ہاتھ کام کرے، پورا اعضاء تو کام کرے، پورا جسم تیرا کام کرے، اس کو تو یاد کر۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ایمان دیا، اتنی بڑی دولت ہے، وہ کہنا کفار لگے پھرنے میں، انہوں نے ایمان کی دولت نہیں دیتی، تینوں دیتی ہے، شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ماں باپ دی، یا اللہ تیرا شکر ہے، اچھا ماحول دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، نمازی بنا دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، قرآن پڑھنے والا بنا دیا، تیرا شکر ہے۔ یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ اکبر، بندہ بیمار ہو جائے تو بیماری بہت یاد رہتی ہے، تندرستی یاد نہیں رہتی، ایک وقت تک کھانا نہ ملے وہ وقت بہت یاد رہتا ہے، وگرنہ سینکڑوں بار کھانا اللہ نے کھلایا وہ یاد ہے۔ یاد رکھیں لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میری شکر گزاری کرو میں تمہیں اور دوں گا، ہاں میں تمہیں اور دوں گا۔ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟
شادی ہو رہی ہے بھی ہمارے بچوں میں سے کسی کی شادی ہو رہی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ بولو، شادی کے موقع پہ کیا کچھ ہوتا ہے؟ بولو، اب بولو تو صحیح، بیان ہے تو لوگ کہتے میری شادی میں الحمدللہ محفل نعت ہوئی، الحمدللہ، اور میں نے خود نعت پڑھ دی، اور پتہ کچھ نعت پڑھی، میں نے نعت پڑھی، مجھے دے پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں نے یہ نعت پڑھی۔ اچھا مجھے ہنسی آ رہی ہے اسی بات پہ، اچھا ہماری شادی میں کیا ہوتا ہے؟ ڈھول ڈمکے، گانے بجانے، یہ شکر کا موقع ہے، اور یہ نعمتیں اتار رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کا موقع تھا، تو کس کام میں لگ گیا؟ یہ ڈھول ڈمکے شیطان کو راضی کر رہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جناب دعا کریں ہماری بچی کی شادی خانہ آبادی ہو، اب بربادی جاتے ہیں، سامان دعا پہلے کر دیا کہ لیے تو خانہ آبادی کی گل کرنا پہ، اب بربادی کا سامان کر کے بیٹھے ہیں، ڈھول ڈھمکے کر رہے ہو، ناچ گانا کر رہے ہو، بے ڈھنگا جو کر رہے ہو، طوفان بدتمیزی مچا رہے ہو، لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے تم نے، اور پھر کہتے ہو دعا کرو جی سارے بچے کی جلدی میں شادی خانہ آبادی ہوئے جی، نہ یار غلط کام کر رہے ہیں، اچھا کام نہیں ہے، گانے بازی نہیں ہونے، نہ بالکل نہیں ہونے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک ہمارے ساندے میں جو ہے نا شادی ہوئی، حکیمہ والا بلان، وہاں سے صاحب مسجد آخر میں، حکیمہ والے بلان سے صاحب مسجد تک کہنا، دولہا اس کے دوست یار احباب اسلامی بھائی تھے وہ سارے، وہ پیچھے جو ہے نا عورتیں ساری پردے میں، یہ سارے جو مرد حضرات ہیں سارے پیچھے نعت پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں مجھے وہاں پہ لوگوں کو میں نے سنا اپنے کانوں سے، کہنے لگے ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ شادی، پہلی دفعہ یہ شادی، ہم بھی انشاءاللہ شادی، اگر جو شادی شدہ ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو غیر شادی شدہ ان کی بات کر، تاری مہربانی، جن کی شادی نہیں ہوئی اعلان کی شادی جلدی جلدی ہو، اور شادی کے اندر محفل نعت ہو، جن کی بچوں کی ہمارے بچوں کی شادی ہو انشاءاللہ، اچھا بھر نصیب ہو، کسی کو اچھے بھر نصیب ہو، جن کے جو غیر شادی شدہ اللہ اچھے نصیب فرمائے، نیت کر لیں یا اللہ ہمیں لڑکی یعنی کہ اچھی لڑکی اور نیک صالح لڑکی ملے تو انشاءاللہ محفل نعت کریں گے، یہ دعا یہ کر رہے ہیں لڑکی والے، یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں اچھا بر نصیب فرما بیٹی کے لیے، یا اللہ ہم محفل نعت کریں گے انشاءاللہ، تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر خیر کریں گے، تو یہ کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کسی نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی، دیکھیں نا ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا ہے سر پہ پٹی باندھ لیتی بیبیاں، ان کے مرد پہ بننے لگتے ہیں، یقین کرو میں دیکھا، اور میں ایک بندے نے بولا میں کہنے لگا سر نہیں ڈالتا، اور میں کہتا بڑھی ہے مرد بن، یہ تو بڑھیاں کا کام ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتنی پرانی بات بتانے لگا، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تابعی بزرگوں کے تبع تابعین میں سے یہ جو ہے بزرگ ہماری خاتون، آپ نے نا پٹی بندی بھی دیکھا نا، پوچھا کیا ہوا پٹی میں باندھا جی، اس نے کہا سر میں شدید درد ہے اس لیے پٹی باندھا، فرمایا اتنا عرصہ تندرست رہے اس کی تو پٹی نہیں باندھی، ایک دن درد ہوا تو پٹی باندھ دی، شکوا کر رہی ہے تو مزہ کا کس کے آگے کر رہے؟ درد کس نے دیا؟ بولو صحیح، درد کون دیتا ہے؟ نہیں، درد تو ہماری وجہ سے آتے ہیں، رب درد نہیں دیتا، درد ہوا ہماری وجہ سے۔ اب پٹی باندھ رہے ہیں نا، اوہ یار کل کا بیمار ہے، رومال پکڑا ہوتا ہے ایویں ناک کو صاف کری جاندے نے، بار بار صاف کر، ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے لیکن کچھ صبر بھی کرے، درد ہو رہا ہوگا، بخار ہو رہا ہوگا، اوہ یار بس کیا ہے جی، بس یار درد ہو رہا ہے یار، بڑی تکلیف ہے یار، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بھول گیا قرآن کی آیت، بھول گیا۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، کیا جب میں بیمار ہوتا ہوں، کیا فرمایا؟ اونچی بولو ذرا، میں آپ کو بڑی پیاری بات بتانے لگا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ منصوبے بات، آپ فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ تو بتھیرے تو معاف فرما دیتا ہے، ہماری حرکتوں کی کرتوت ہے۔ ہمارے یہاں پر پتہ کیا ہوتا ہے،
ذرا سی پریشانی آئی نا پیٹ میں درد ہوا تو یار میں نے فلاں دال کھا لی تھی میں نے راس نہیں آتی یار اور یار وہ فلاں کی دیکھ کھا لی تھی یار کھٹا سی بڑا تھی اور میں فلاں چیز کھا لی تھی اور میں فلاں گوبھی کھا لی تھی. ایمان والے پتا کیا کہتے یار میں نے گناہ کی نحوست یار شاید میرے سے درود پاک میں نہیں پڑھ رہا تھا نا شاید اس وجہ سے ہو گیا یار میں نے نماز نہیں پڑھی تھی شاید اس وجہ سے ہو گیا یار میں قرآن نہیں پڑھ پایا نا سارا دن مجھے لگ رہا اسی وجہ سے مجھے یہ درد ہو گیا. رب مجھے نا وہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ تو نکی کی طرف آیا نہیں صبح کا ابھی تک. وہ ایمان والے یہ سمجھتے اور منافق کہتا ہے میں نے کوئی بری چیز کھا لی تھی. ہاں منافق کی یہ نشانی بتائی گئی ہے. بہرحال ہمیں چاہیے کہ درد ہو تو پٹی باندھنا جائز ہے بلکہ حضور علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. ہاں کیا کہا میں نے چمبے والی بات ہے حضور علیہ السلام سے بھی ثابت ہے لیکن وہ کسی اور طریقے سے ثابت ہے. ہاں یہ نہیں ہے وہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ نقل کفر نہ بازو وہ ویلا نہیں نکالتے تھے معاذ اللہ. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چوٹ کی ہے اللہ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کی تیرے پر نعمتیں ہیں اس کا بھی تو کار ہے. ایک سر میں درد آ گیا تو کیا ہوا ہاتھ پہ پٹی باندھ کے میرا ہاتھ تندرست ہے میرا ہاتھ ٹھیک ہے بھائی یہ تو نہیں کرتے ہم تو یہ کیوں کرے غلط یہ کہ درد رہتا ہے یہ جو بھی ہے سکون بھول جاتا ہے آزمائی یاد رہتی ہے نعمت بھول جاتی ہے یہ الٹی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نعمت کو یاد رکھیں اور آزمائش کو بھول جایا کریں. اسی طرح اپنے گناہ کو یاد رکھنا چاہیے. نیکی کو بھول جانا عبادت ہے. ہاں نیکی کر بڑی مشہور مثال ہے اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال. ہماری نیکی اب یہ رہ گئی. جی ہاں ماں بدلون بتاتے ہیں جناب آج ماشاءاللہ ماں بدلون نے تہجد پڑھی تھی آج. ہاں 12 رکعتیں پڑھی تھی میں نے. ہاں کتنی ہوتی مولوی صاحب ہاں کتنی پڑھنی چاہیے 12 میں نے پڑھی تھی اور بھی پڑھ سکتے ہیں. تیرا تیرے رب کا معاملہ تو جہاں تیرے رب جائیں گے 100 پڑھ لے تو تینوں کسی نے منع کیا بتانا کیوں. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نہ تواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ ہے. ہم نے نیک کرتے بھی ہیں ہم نے نیک عمل کرتے بھی نہیں چھپاتے بھی نہیں. خیر ہمارا یہاں پہ الٹا رواج ہے لوگ نیکیاں یاد رکھتے گناہ بھول جاتے ہیں. ایک دن کی پڑھی ہوئی تہجد یاد رہتی ہے 50 دن کی قضا ہوئی نمازیں یاد نہیں ہے. ہاں بڑے فخر سے بتا رہے تھے اس بار ماں بزرگوں نے رمضان کے پورے روزے رکھے. اچھا کوئی آپ کو بتا دے بھائی آپ نے 19 یا 20واں روزہ تو قضا کر دیا تھا وہ تو آپ سے قضا ہو گیا تھا. اوہ اچھا وہ بھول گئے. تجارت میں ہمیں مسجد میں دیے 10 روپے تو یاد رہتے ہیں تجارت میں ماری ہوئی ڈنڈی ہمیں کمائے ہوئے پیسے یاد نہیں رہتے. بہرحال ہمیں اچھی زندگی گزارنی چاہیے نیکیوں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرواتا ہے نعمتیں یاد کرو. بنی اسرائیل نے ہمیں یہ نعمتیں دی اور ہم پر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کنتم خیرات کیا ہے ہاں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تم بہترین امت ہو جو تمہارے سے پہلے گزر چکے. ہم بنی اسرائیل سے افضل امت ہیں سب سے افضل امت حضور علیہ السلام کیونکہ سب سے افضل نبی ہمارے نبی ہیں. سارے نبی افضل والا ہیں. تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فضیلت عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سب سے افضل بنایا. اللہ فرماتے ہیں سب سے اولا والا سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا. اللہ کریم ہمیں محبوب علیہ السلام کے جو ہم پر احسانات ہیں وہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑا احسان بتا کیا ہے ہم ان کے امتی. سب سے بڑا احسان کیا ہے بولو اونچی آواز خدا کی قسم مزہ آیا تھا یہ بات. ہم ان کے امتی. ہاں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے اپنے مصطفیٰ تو غلام مصطفیٰ ہے خوف کیوں رکھتا ہے. تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں نمازیں پڑھتے رہے نیک اعمال کرتے رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہے نیکیوں کو عام کرتے رہے نیکی کی دعوت دیتے رہے ایک دوسرے کو نماز کے لیے بلاتے رہے قرآن کی دعوت دیتے رہے. تم بہترین وہ بندہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا پیارا مہکا دینی ماحول ہمیں اسی قسم کی مدنی سوچ دلاتا ہے دینی سوچ دیتا ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. اس ہفتے بھی مدنی مذاکرہ ہوگا. امیر علیہ سنت کی زندگی کا نچوڑ ہے. یقین جانی ہمارے لیے بہت خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں
امیر علیہ السلام کے دور میں زندہ رکھا ہوا. سچی بات تھا. جی ہاں سچی بات کر رہا ہوں. امیر علیہ السلام کے دور میں ہم زندہ ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر. آپ ضرور مدنی مذاکرہ دیکھا کریں, ضرور دیکھا کریں. مزہ نہ آئے پہلے واپس دیکھیں تو سیاح مدنی مذاکرہ دیکھیں گے اس ہفتے کو. ہاں اگر مصروفیت ہو, اپنی مصروفیت چھوڑنے پہ اگلے دن بھی لگتا ہے, ریپیٹ ہوتا ہے تو پہلے نا اتوار والے دن دیکھا کریں. اللہ قریب عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی اذان ہوگی, اس اذان کا جواب دوسری اذان کا جواب نہیں ہے.